اب بھی میں وہ دن یاد کرتا ہوں تو خواب سا لگتا ہے، مگر جو میرے ساتھ ہوا کیا وہ واقعی خواب تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ مگر وہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا؟ ان سب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب بھی میں سوچتا ہوں تو ذہن شل سا ہونے لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس دن حد سے زیادہ کام تھا۔ آفس میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، مگر آفس کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھیں، اس لیے میں ابھی تک آفس میں تھا۔ کام زیادہ تھا اور آج ہی نمٹانا تھا۔ آفس بہت بڑا تھا۔ میں کام میں مصروف تھا۔ کام نمٹا کے باہر نکلا اور بائک سٹارٹ کرنے لگا، مگر بائک میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بائک سٹارٹ نہ ہوئی تو بائک کو لاک کر کے خود پیدل چل پڑا۔ ہر سو ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ مین روڈ کو چھوڑ کر میں شارٹ کٹ راستے پر چل پڑا۔ یہاں سے میرے گھر تک 1 گھنٹے کا راستہ تھا۔ اس راستے سے میں پہلے صرف ایک بار آیا تھا، اس لیے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے تک چلتا رہا، پھر درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنگل کافی گھنا تھا۔ ابھی میرا سفر جاری ہی تھا کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش پڑنے لگی اور میں پورے کا پورا بھیگ گیا۔ بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک جنگل میں موجود درختوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں آ گیا؟ یہ خیال آتے ہی مجھے پریشانی طاری ہو گئی۔ پھر بھی میں چلتا رہا۔ کافی دور جانے کے بعد سامنے ایک فلیٹ نما بڑا مکان نظر آیا تو میں تیز تیز چلتا ہوا مکان کے قریب پہنچا۔ سردی کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ سارا علاقہ سنسان تھا۔ انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کھنڈرات میں آ گیا ہوں۔ مکان کے اندر ہلکی ہلکی روشنیاں جل رہی تھیں۔ گیٹ بند تھا۔ سردی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میں زور زور سے دستک دینے لگا۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد کوئی آدمی آتا دکھائی دیا۔ جالی کا گیٹ ہونے کی وجہ سے میں نے دور سے ہی اسے آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے گیٹ کھولا۔ کون؟ اتنی بارش میں تو آپ مجسم بھیگ چکے ہیں، اندر آئیے، اس نے کہا اور گیٹ کھول دیا۔ جبکہ میں کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا تو اس نے گیٹ بند کیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں مسافر ہوں، راستے میں ہی بارش ہو گئی۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں بہت سے کمرے ہیں، آپ کے لیے ایک کمرہ کھول دیتا ہوں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی یہ مکان مسافروں کے لیے ہی ہے۔ واقعی یہ مکان مسافروں کے لیے بنا ہے، یہاں پر کرایہ نہیں لیا جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس کے علاوہ وہاں اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ رات کے 2:30 بجنے کی وجہ سے سب سو رہے ہوں گے شاید۔ ویسے آپ کون ہیں؟ چوکیدار، مالک، نوکر یا ویٹر؟ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے مسکرا کر اپنا نام اسے ریحان بتایا۔ اور میرا نام ندیم ہے، یہ رہا آپ کا کمرہ، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا مگر کافی پرانا تھا۔ آپ کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جی شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ندیم چلا گیا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ سارے فلیٹ میں عجیب قسم کی خاموشی طاری تھی۔ ندیم اخلاقاً بہت اچھا تھا مگر دیکھنے میں عجیب سا تھا۔ آنکھیں ڈراؤنی،
कमीज शलवार, गरम स्वेटर और सर पर पुराने ज़माने की टोपी और गर्दन पर मफलर था। ये था नदीम का हुलिया। मैं खिड़की में खड़ा सोचता रहा। मैं ऊपर वाले कमरे में था। नीचे झांका तो चक्कर आने लगा। ऊपर से नीचे छोटे छोटे दरख्त नजर आ रहे थे। सामने एक बहुत बड़ी पुरानी सी हवेली थी। अंदर रोशनियां मौजूद थीं। मैं कुछ देर यूं ही हवेली को देखता रहा। बारिश के कतरे अंदर आने की वजह से मैं खिड़की बंद ही कर रहा था कि फिर रुक गया। महसूस हुआ कि हवेली में कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरी खिड़की के सामने ही हवेली की खिड़की थी और खिड़की में कोई लड़की खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी। बारिश की वजह से वो ठीक तरह नजर नहीं आ रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि वो मुस्कुरा रही थी और बार बार वो मेरी जानिब ही देख रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसकी वजह से मैं चौंक गया। दरवाज़ा खोला तो नदीम खड़ा था। साहब, आपके सारे कपड़े भीग चुके हैं, आपको बुखार हो सकता है। ये मेरे कपड़े हैं, आप पहन लीजिए। जैसे भी हैं, मगर गुजारा हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करके मैं जल्दी से खिड़की में आया, मगर अब वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ देर बाद मैं कपड़े तब्दील करके पलंग पर लेट गया। मैं हमेशा पैंट शर्ट पहनता हूँ, मगर आज मजबूरन कमीज शलवार पहनना पड़ा। अभी मुझे लेटे कुछ देर ही हुई थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ये नदीम बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने गया, मगर सामने वाले को देखकर सारा गुस्सा खत्म हो गया। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले खिड़की में खड़ी थी। काले लिबास में गोरी रंगत, नशीली काली आंखें और लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए। वो बहुत खूबसूरत थी। जी फरमाइए, मैंने अनजान बनकर खामोशी को तोड़ा। वो जी, मैंने खिड़की से आपको देखा था तो सोचा आपके लिए कुछ बना कर लाऊं। ये चाय और पकोड़े लाई हूँ। बारिश में इन दो चीज़ों की बहुत तलब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं ट्रे लेते हुए बोला। जनाब, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? यहाँ जो भी मुसाफिर आता है उसके लिए मैं ही खाना वगैरह बनाती हूँ और हमें मुसाफिरों की खिदमत करने में बड़ा मज़ा आता है। वो मुस्कुरा कर बोली। साहब जी, अब मैं चलती हूँ। और वो चली गई। पकौड़े और चाय दोनों बहुत मज़ेदार थे और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। खाने के बाद फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो 10 बज रहे थे। मैं खिड़की पर आया तो बारिश अभी तक मूसलाधार हो रही थी और काफ़ी धुंध छाई हुई थी। शायद यहाँ कोई होटल वगैरह हो, ये सोचकर कमरे से निकल गया। मैं फ्लैट के कमरों को गौर से देख रहा था। वहाँ रात जैसा माहौल और सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी। क्या यहाँ कोई नहीं रहता? सारे कमरे बंद पड़े थे। जा बजा मिट्टी, धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। अभी मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि गेट से मुझे नदीम आता दिखाई दिया। साहब जी, आप उठ गए? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? वो जी, रात आप देर से सोए थे ना, इसलिए। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा कि शायद यहाँ कोई होटल होगा तो चाय पी आऊं। फिर मेरे कहने पर वो फीकी हंसी हंसा। नहीं साहब, ये इलाका काफ़ी सुनसान है, यहाँ कोई होटल नहीं है। आप फिक्र ना करें, आपको हर चीज़ टाइम पर मिल जाएगी। और फिर उसने मुझे नाश्ता करवाया। एक बात पूछूं? हाँ, पूछें। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता क्या? नदीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। साहब, यहाँ का रुख बहुत कम ही लोग करते हैं और यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई मुसाफिर यहाँ नहीं है। मैं सोचों में गुम हो गया। काफ़ी खौफनाक और डरावना फ्लैट है। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से यहाँ कोई ना आया हो। मुझे बारिश के रुकने का इंतज़ार था क्योंकि मुझे निकलना था, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ये बारिश नहीं थी तो? ये ख्याल आते ही मैंने बारिश में ही निकलने का फैसला कर लिया।
گھر والے پریشان ہوں گے، اور یہاں تو نیٹ ورک بھی نہیں تھا۔ میں آفس کا بیگ کندھے پر ڈال کر نکلنے ہی والا تھا کہ ندیم نظر آیا۔ صاحب آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، اپنے گھر۔ مگر اتنی بارش میں؟ کیا کروں، مجبوری ہے۔ صاحب میں آپ کو اتنی تیز بارش میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے میرے کندھے سے بیگ لے کر کرسی پر رکھ دیا اور پھر مجھے مجبوراً رکنا ہی پڑا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تیز بارش کے ساتھ گرج چمک بھی تھی۔ کافی مزہ آ رہا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں تھا کہ آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پکوڑے والی لڑکی ہاتھ میں چھتری لیے تیز تیز قدم اٹھاتی میری طرف آ رہی تھی۔ میں کب سے آپ کو آوازیں دیتی ہوئی آ رہی ہوں۔ اوہ سوری، میں آپ کی آواز سن نہیں پایا۔ دراصل میں چہل قدمی کے لیے جنگل کی طرف آ رہی تھی تو آپ کو دیکھا۔ آپ چھتری کے بغیر اتنی تیز بارش میں کہاں جا رہے ہیں؟ اگر بخار ہو گیا تو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ صاحب جی، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ ایک مہربانی کرو پلیز، یہ صاحب جی مت کہو۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ تو پھر کیا کہوں؟ ریحان کہو، میرا نام ریحان ہے۔ اوکے ریحان، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں کس طرح یہاں تک پہنچا۔ ہم جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ درختوں کی وجہ سے صرف بارش کے قطرے ہم تک پہنچ رہے تھے۔ اس نے چھتری بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم حویلی میں کیوں رہتی ہو؟ یہ علاقہ تو کافی ویران اور سنسان ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میرے کہنے پر وہ پھیکی ہنسی ہنسی۔ ڈر کس بات کا؟ یہاں رہتے ہوئے عادت ہو گئی ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ اور ویسے بھی میں اکیلی نہیں رہتی، میرے ساتھ میری دادی بھی رہتی ہیں، اور ندیم بھی اکثر آتا جاتا ہے۔ دادی اب کافی بیمار رہنے لگی ہیں۔ اچانک ایک کتا ہمارے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کو دیکھ کر زور زور سے بھونک رہا تھا۔ کتے کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ ریحان جلدی چلو۔ لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہم دونوں واپس لوٹ گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، ریحان حویلی چلو نا، دادی سے بھی مل لو۔ ابھی نہیں، پھر کبھی آؤں گا۔ وہ حویلی کی جانب بڑھ گئی اور میں فلیٹ کی طرف۔ سنو، میں نے رک کر اسے آواز دی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ مجھے اس جگہ مزہ آنے لگا تھا۔ ضرورت کی ہر چیز مجھے ملتی تھی۔ ندیم کے کپڑے پہن کر گزارا کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فلیٹ میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ سارے فلیٹ میں اکیلا تھا اور کمرہ بھی اوپر تھا۔ ندیم کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس فلیٹ میں رہتا ہے، مگر مجھے وہ فلیٹ میں نظر نہیں آتا تھا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو ندیم اچانک دروازے پر آ جاتا۔ رات ہو چکی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں کمرہ بند کر کے حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ ہلکی بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ حویلی کا گیٹ کھلا تھا، مگر پھر بھی میں دستک دینے لگا۔ کافی دیر بعد اینا بھاگ کر آئی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ اور میں اندر چلا گیا۔ اندر سے حویلی بہت بڑی تھی۔ دادی جان کہاں ہیں؟ کمرے میں ہیں۔ اینا مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ پلنگ پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ عمر کے حساب سے وہ 80 سے اوپر کی تھیں۔ دیکھنے سے ہی بیمار لگ رہی تھیں۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کانپتی آواز سے جواب دیا۔ اینا کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس سانس چل رہی ہے جو بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مرنے کی بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا آئی تو ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ کافی دیر میں وہاں بیٹھا رہا اور پھر دادی جان سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ اینا دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ ہاں کہو، کیا بات ہے؟
تم یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہو جبکہ مسلمانوں کا اصل لباس تو قمیص شلوار ہے؟ سچ کہوں آپ قمیص شلوار میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ آج تک ہر کوئی میری پینٹ شرٹ میں تعریف کرتا تھا، مگر اینا میری قمیص شلوار میں تعریف کر رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا فلیٹ میں آ گیا۔ اپنے کمرے کو کھلا دیکھ کر حیران ہوا، پھر سوچا شاید میں بند کرنا بھول گیا ہوں گا۔ پھر میں لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ کسی شور کی وجہ سے میں اٹھ بیٹھا۔ آس پاس کے کمروں سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ میں بچوں کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے تو پھر یہ اتنے سارے لوگوں کی آوازیں؟ میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر تک جب آوازیں بند نہ ہوئیں تو میں کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا جبکہ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ سارے کمرے بند تھے اور ان پر زنگ آلود تالے لگے تھے۔ صرف ایک کمرہ کھلا تھا اور اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ کون ہے اندر؟ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا مگر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ساری آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ کون ہے یہاں پر؟ میں نے سارا کمرہ چھان مارا مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا، صرف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے پیچھے برتنوں کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں تو ایک برتن بھی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ میری سماعت کا دھوکہ ہے یا پھر میں حالت خواب میں ہوں؟ ابھی میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں بھاگ کر دروازے کے پاس آیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ ایک دم دروازہ کھل گیا۔ چلے جاؤ، کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ کمرے میں کئی مرد اور عورتوں کی آوازیں گونجتی ہوئی سنائی دیں۔ میں جلدی سے نکل کر اپنے کمرے کے پاس پہنچا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں زور دے کر کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اندر سے کوئی طاقت زور دے رہی ہو۔ پھر جھٹ سے دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر دروازہ بند کر دیا گیا مگر اس بار میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ان سارے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر کمرے کی لائٹ بند کر دی گئی۔ مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا مگر کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش بھرپور کر رہا تھا۔ اس فلیٹ میں کوئی غیبی وجود تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ کھول دی۔ لائٹ کا بٹن بند تھا، جسے میں نے کھولا تو لائٹ آ گئی۔ پھر کھڑکی کے دونوں پٹ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، لیکن یہ ہوا سے نہیں بلکہ کوئی غیبی وجود یہ سب کر رہا تھا۔ پھر لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ عجیب ماحول تھا۔ خوف چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ پھر کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ سر سے خون بہنے لگا مگر میں اٹھ بیٹھا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر کمرے کی چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل پڑا۔ میرے قدم تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ندیم کو کئی آوازیں دیں مگر وہ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ وہ فلیٹ اب خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سارے فلیٹ میں لائٹ جلتی بجھتی رہی۔ چاروں طرف خوف کا عالم تھا۔ میں بھاگ کر حویلی پہنچا مگر گیٹ بند تھا۔ میں دستک دیتا رہا مگر اینا نہیں آئی۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور چکر کی وجہ سے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک الگ کمرے میں پایا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا آئی۔ ریحان تمہیں کب ہوش آیا؟ بس ابھی۔ تم زخمی حالت میں ادھر بے ہوش پڑے تھے۔ میں آہستہ آہستہ فلیٹ کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ یہ سب سن کر اینا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔
مجھے اس کا یہ انداز بڑا عجیب لگا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اینا تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلیٹ میں۔ مگر کیوں؟ میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گی۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اتنا بڑا رسک تو نہیں اٹھا سکتی نا۔ آج پہلی بار میں اسے اتنا پریشان دیکھ رہا تھا۔ یہاں صرف میں اور دادی رہتی ہیں، تم بھی یہیں پر رہو۔ تمہیں حویلی میں ہی رہنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ہار ماننی پڑی۔ میرا بیگ وہیں پر ہے، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ مگر ریحان، ابھی بیگ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ میرے بیگ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں اینا، تم یہیں پر رکو، دادی کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ 1 منٹ، یہ کہتی ہوئی اینا چلی گئی، اور جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں چھتری تھی۔ ریحان، بارش ہو رہی ہے، تم بھیگ جاؤ گے، یہ چھتری لے جاؤ۔ میں مسکراتا ہوا چھتری لے کر آگے بڑھ گیا۔ میں فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرا بے انتہا تھا۔ موبائل کی روشنی سے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ سارے فلیٹ میں اندھیرا تھا، جبکہ میرے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میرا بیگ کھلا پڑا تھا اور لیپ ٹاپ کے کئی ٹکڑے زمین پر پڑے تھے۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں لیپ ٹاپ کے سارے ٹکڑے بیگ میں ڈال کر واپس حویلی آ گیا۔ اینا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مگر انہوں نے میرا لیپ ٹاپ توڑ دیا ہے۔ پھر وہ اٹھی اور میرے پاس سے چلی گئی۔ بول کر گئی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، جس کی وجہ سے کئی بارش کے قطرے مجھ پر آ کر گرے۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس گیا۔ میں اسی کھڑکی پر تھا جس کھڑکی سے پہلی بار اینا کو دیکھا تھا۔ فلیٹ کا وہ کمرہ بالکل میرے سامنے تھا جس میں میں رہتا تھا۔ فلیٹ کے اس کمرے میں کئی سائے نظر آئے، پھر وہ سائے غائب ہو گئے۔ پھر وہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بھی مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ مجھے وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کافی ڈراؤنا تھا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ پیانو بجنے کی آواز سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پیانو کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ ساری حویلی میں آواز گونج رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ تھوڑا کھلا پڑا تھا۔ پیانو کی آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ کسی چرچ جیسا بڑا سا کمرہ تھا۔ لائن میں کئی میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی میز پر بیٹھی، سفید لہنگا پہنے، پیانو بجا رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ اینا تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر سوچوں نے مجھے آن گھیرا۔ باقی کی رات مجھے سوچتے ہوئے گزر گئی۔ اس دن سے میں نے غور کیا تھا کہ اینا چپ اور اداس رہنے لگی تھی اور اکثر سوچوں میں گھری رہتی۔ کئی بار میں نے پوچھا تو وہ پھیکی مسکراہٹ سے ٹال دیتی۔ آخر ایسی کون سی پریشانی تھی اسے؟ میں اسے دیکھ کر خود بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ میں اکثر اسے روتا دیکھتا تھا، اور ندیم بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بارش ابھی بھی موسلا دھار پڑ رہی تھی۔ ایسے میں میرا نکلنا مشکل تھا۔ اس رات میں سو رہا تھا کہ کسی آواز سے اٹھ گیا۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا۔ موبائل بیڈ پر ہی مل گیا،
ऑन किया तो कमरे को देखकर मेरा सर घूम गया। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कमरे को गौर से देखने लगा। सारा कमरा खाली था। सिर्फ एक पुराना मखदूश बेड था। जा बजा जाले थे जिसमें बड़ी बड़ी मकड़ियाँ चल रही थीं। सारा कमरा मट्टी धूल से अटा हुआ था। सारा मंजर ही बदल गया था। मैं तो एक इंतहाई शानदार कमरे में सोया था, तो फिर ये मैं हवेली में ही मौजूद था। मैं कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा तो हैरान रह गया। बाहर की भी वही हालत थी। हर जगह जाले, मकड़ियां थीं। सारी हवेली मट्टी धूल से भरी पड़ी थी। पानी सीढ़ियों तक पहुंच रहा था। ये पानी कहाँ से आया? ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि हवेली में जंगल आबाद हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सब कोई ख्वाब है? हवेली की ऐसी हालत कैसे हुई? मैं नहीं जानता था। फिर से पियानो के बजने की आवाज़ आने लगी। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरे घुटनों तक पानी था। मोबाइल की रोशनी से आगे बढ़ रहा था। पानी में चलने में मुश्किल हो रही थी। कोई है यहाँ पर? दादी जान, ऐना, ऐना, दादी जान, ऐना, कहाँ हो तुम? मैं आवाज़ें देता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। पूरी हवेली पर खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। ये पियानो ऐना ही बजा रही होगी। ये सोचकर मैं उस कमरे की तरफ चल दिया। कमरा खोला, मगर यहाँ ऐना नहीं थी, मगर पियानो के बजने की खुद ब खुद आवाज़ आ रही थी। फिर मैं तेज़ तेज़ चलता पियानो तक पहुँचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पियानो के बटन खुद ब खुद दब रहे थे, जबकि उसे बजाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। जिंदगी में पहली मर्तबा उस वक्त मुझे शदीद खौफ महसूस होने लगा। मैं हैरान खड़ा पियानो को देख रहा था। फिर मैं वहां से जल्दी से निकला तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पानी में दौड़ना मुश्किल था, इसलिए मैं तेज़ तेज़ चलता रहा। बड़ी मुश्किल से मैं हवेली से निकल गया। सारी हवेली में लाइट जलने बुझने लगी। मैं बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। वो लहंगा पहने जंगल की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चल दिया। ऐना, ऐना रुको, कहाँ जा रही हो? मैं उसे आवाज़ें देता हुआ पीछे पीछे चलने लगा, मगर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। शायद उस तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही थी, या फिर ऐना सुनकर भी अनजान थी। ऐना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर फिर भी उसकी रफ्तार तेज थी और मैं भागने के अंदाज में चल रहा था। फिर भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे बेतहाशा सर्दी लग रही थी और मैं चल चल कर थक चुका था और अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ऐना मुझसे काफ़ी आगे थी। हम जंगल में दाखिल हो चुके थे कि अचानक किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर खींचा तो मैं एक मोटे दरख्त के पीछे आ गया। वो ऐना थी। ऐना तुम? तो फिर वो कौन थी? वो सब तुम्हें मारने की साजिश है। क्या मतलब? रेहान, हमारे पास टाइम बहुत कम है, यहाँ से भागो। फिर ऐना मेरा हाथ पकड़कर भागने लगी और मैं हैरत की कैफियत में उसके साथ भाग रहा था। वो एक हाथ से अपने लहंगे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से मेरा हाथ। समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों भाग रहे थे। तकरीबन आधा घंटा भागते रहे। फिर अचानक ऐना ने मेरा हाथ छोड़कर रुक गई और मैं हैरत से उसे देख रहा था। रेहान, सामने सड़क है, कोई भी गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ यहाँ से। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस उसे देखता रहा। ये सब क्या है ऐना? हम वहां से इस तरह भागकर क्यों आए? और तुम्हारी हवेली का वो हाल, वो सब कुछ मैंने इस कागज़ पर लिख दिया है। मैं ज़बानी नहीं कह सकती और ना मेरे पास इतना टाइम है। तुम इसे पढ़ लेना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। ऐना मुझे वो कागज़ थमाते हुए बोली। रेहान, चले जाओ, देर नहीं करो, हम फिर कभी नहीं मिल सकते। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मगर हमारा मिलना नामुमकिन है।
تمہاری یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ریحان، میں جا رہی ہوں۔ اینا میرا انتظار کرنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ نہیں ریحان، مجھے لینے مت آنا، میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی، مجھے بھول جاؤ۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر جلدی لوٹ کر آؤں گا تمہیں لینے۔ پھر وہ ہاتھ سے الوداع کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کافی دکھی تھی، اور پھر خدا حافظ کہہ کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے سے مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو میں پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ وہ انسان نہیں تھی، مگر وہ کون تھی یہ معلوم نہ تھا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑا رہا، مجھے لگا جیسے میرا سب کچھ چھن گیا ہو۔ میں وہیں بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ کب صبح ہوئی مجھے پتہ نہ چلا۔ ایک بس آ کر ہارن دینے لگی، شاید ڈرائیور نے مجھے اس سنسان سڑک پر دیکھ لیا تھا۔ میں بیگ لے کر چپ چاپ بس میں چڑھ گیا۔ آخری بار مڑ کر دیکھا مگر وہاں اینا نہیں تھی۔ میں سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سارے مسافر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ڈرائیور بھی بار بار آئینے میں میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، مگر میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم مجھے اینا نظر آئی تو میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے الوداعی نظروں سے ہاتھ ہلا رہی تھی اور میں مسکراتا رہا، مگر پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور میں گہری سوچوں میں گم تھا۔ پھر میں وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں انسان نہیں ہوں، مگر شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا تعلق غیر مذہب یعنی ہندو سے تھا۔ میں بہت اچھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا، وہ بھی جن تھا مگر وہ مسلمان تھا۔ ہم دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں اسلام قبول کر کے مسلمان بن چکی تھی، لیکن ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم اپنے گھر والوں کو راضی کرتے۔ اگر ہمارے قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ ہمیں مارنے میں دیر نہیں کرتے۔ کسی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر یہ بات سارے قبیلے میں پھیل گئی۔ دونوں ہی خاندان ہمیں مارنے کی کوششیں کرنے لگے۔ ایک رات ہم دونوں چھپ کر وہاں سے نکل گئے۔ وہ دن ہم نے مسلسل سفر کیا۔ پھر ہم وہاں پہنچ گئے جہاں اس حویلی اور فلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ حویلی اور فلیٹ کبھی آباد ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک شہر تھا، مگر سیلابوں اور طوفانوں کی تباہی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ صرف فلیٹ اور حویلی بچی، اور پھر یہاں جنہوں نے قبضہ جما لیا۔ ہم اپنے قبیلے سے کافی دور آ گئے تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہمارے گھر والے ہمیں ساری عمر بھی ڈھونڈیں تو بھی نہ ڈھونڈ سکیں گے۔ یہاں کے جن ہمیں یہاں ٹھہرانے پر راضی نہیں تھے، کافی منت سماجت کرنے پر راضی ہوئے۔ ہم نے نکاح کر لیا تھا۔ جنان بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ خود سے زیادہ وہ میرا خیال رکھتے تھے، مگر نہ جانے کیوں یہاں کے جنوں کو ہم سے نفرت تھی۔ یہ ہم نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ان کے معاملوں میں پڑیں گے تو وہ ہمیں بھی یہاں سے نکال دیں گے۔ یہی بات مجھے ان کی پسند نہیں تھی، مگر میں چپ رہی۔ حویلی میں جو بوڑھی عورت رہتی تھیں وہ 5 وقت کی نمازی تھیں، اور میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ ہماری نمازوں سے تنگ آ کر جنہوں نے حویلی چھوڑ کر فلیٹ پر قبضہ جما لیا۔ ایک دن جنان کو کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ وہ 2-3 دن کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ وہ 2-3 دن کیا 2 مہینے گزر گئے، وہ نہ لوٹے۔ ایک ایک پل میرا مصیبت اور پریشانی میں گزرا۔ پھر میں جنان کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا لیا تاکہ مجھے میرے قبیلے والے نہ دیکھ لیں۔ میں نے جنان کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ نہیں ملے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جنان کو میرے خاندان والوں نے مار ڈالا ہے۔ انہیں راستے میں پکڑ لیا گیا تھا، اور میں روتی ہوئی واپس حویلی آ گئی۔ دادی کو بھی سن کر کافی دکھ ہوا تھا۔ میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، راتوں کو چھپ کر روتی تھی۔ مجھے تنہائی سے ڈر لگنے لگا تھا۔
मौत भी नहीं आ रही थी और ना खुदा ने मुझे कोई औलाद दी थी। 20 साल गुजर गए और फिर तुम यहाँ आए। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। नदीम भी उन जिनों में से है जो इंसानों से नफरत करते हैं। यहाँ जो भी मुसाफिर आता है, पहले उसकी खूब खिदमत की जाती है और फिर उसे इतना तंग किया जाता है, डराया जाता है कि वो डर से खुद ही मर जाता है। मगर तुम काफी हिम्मत वाले हो, जिन्होंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की और डराने की भी कोशिश की, मगर तुम बहादुरी का मुजाहिरा करते रहे। दादी जान की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, शायद उम्र की वजह से, और वो मुझे छोड़कर चली गईं। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ साथ रहती थी ताकि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। वो लोग अब मेरे भी दुश्मन बन गए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया है और अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मगर अब मुझे अपनी परवाह नहीं है क्योंकि मैं खुद मरना चाहती हूँ। हवेली की वो हालत जिन्होंने ही की है ताकि मेरा वहां रहना दुश्वार हो जाए। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। खुदा हाफिज, ऐना। इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं ऐना के लिए उस जगह गया था, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ हवेली और फ्लैट का नामो निशान तक ना था। सब गायब हो गया था। ऐना मुझे ना मिली और मैं मायूसी से घर लौट आया। मुझे यकीन हो गया था कि ऐना इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं इसलिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। हवेली, फ्लैट के गायब होने का न जाने क्या राज है, मुझे नहीं मालूम। मैं वो दिन जब याद करता हूँ तो हैरत होती है, क्या वो सब सच था? क्या ऐसा भी होता है? मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब सच की गवाही दे रहे थे। जब मैंने घर पहुंचकर बैग खोला तो हैरान रह गया। मेरा लैपटॉप सही सलामत बैग में पड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? इसके तो कई टुकड़े हो गए थे। कहीं ऐना ने तो ठीक नहीं कर दिए? ये ख्याल आते ही मैं मुस्कुरा दिया। उसे मेरी कितनी फिक्र थी। मुझे मौत के मुंह से निकाला था। वो वाकई मेरी सच्ची हमदर्द थी।